الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوستو ساتھیوں، آج کا عنوان ہے کہ دل کی دنیا کیسے بدلے، عبادات میں ہمارا دل کیسے لگے۔ یہ آج کا عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ لیکن اکثر اور بیشتر ہمارے سامنے یہ بات رہتی ہے، خود انفرادی طور پر میں خود اس چیز کو محسوس کرتا ہوں، آپ بھی شاید محسوس کرتے ہوں گے کہ کئی دفعہ عبادات میں دل نہیں لگتا، یعنی قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو دل نہیں لگ رہا، قیام اللیل کر رہے ہیں تو دل نہیں لگ رہا، اسی طرح سے دیگر اور عبادات جو ہیں ان میں دل نہیں لگ رہا۔ لیکن وہیں دوسری طرف بیک وقت دوسری طرف اپنی فیملی لائف، اپنی سوشل لائف، اپنی بزنس لائف میں دل لگ رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کہتا ہے کہ قیام اللیل کرتے ہیں تو اتنا بھاری وقت گزرتا ہے، یعنی 5، 10 یا 15 منٹ بھی اگر ہم قیام کرتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو بہت بھاری وقت گزرنے لگتا ہے۔ وہیں جب اپنے دلچسپیوں کے کام کرتے ہیں تو اس میں وقت بہت دھیرے دھیرے ایسا لگتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا، اور وقت 5 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سوچنا ضروری ہے۔ عام طور پر ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بھی دل نہیں لگ رہا، دوسری جگہ دماغ ہے۔ اسی طرح سے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن میں پڑھتے ہیں تو 5 منٹ پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت لمبا وقت گزر گیا، لیکن گزرتے ہیں 5 منٹ۔ وہیں جب ہم اپنے من مرضی کے سوشل میڈیا پر وقت گزار رہے ہیں تو ایسا 5 6 گھنٹے گزر جاتے ہیں، لیکن آدمی کو جب گھڑی کی طرف دیکھتا ہے جب خیال آتا ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا کہ اتنا وقت گزر چکا۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں، اس کی وجہ جو ہے نا، سب سے بڑی وہ یہ ہے محبت۔ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس میں اس کا دل لگتا ہے، اس میں اس کا وقت گزرتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، یعنی وقت گزر رہا پتہ نہیں چل رہا۔ محبت کی وجہ ہے، اور محبت کیوں ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، فیملی سے، گھر سے، کاروبار سے، سوشل لائف سے، اپنے رشتہ داروں سے انسان کو محبت ہوتی ہے، اس لیے جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، تو وقت گزرتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ دوسری طرف جب اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادات میں وقت گزارتا ہے، رمضان کی آپ ساری عبادت لے لیں، قیام اللیل، قرآن مجید، روزے رکھنا اور دیگر اور عبادات ہیں، ان میں دل نہیں لگ رہا۔ تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں نہیں لگ رہا۔ محبت نہیں ہے اس لیے نہیں لگ رہا، ادھر محبت ہے اس لیے لگ رہا ہے۔ تو محبت کیوں، کس وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، کیا وجہ ہے جس سے محبت ہوتی ہے؟ 3 بنیادی نکات ہیں، ویسے اس کے علاوہ بھی جو عالم حضرات ہیں، علماء اکرام ہیں، وہ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی 3 چیزوں کے علاوہ بھی کچھ چیز ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی بیسک 3 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہے احسانات۔ جس کے احسانات آپ کے اوپر ہوتے ہیں اس سے آٹومیٹکلی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ دوسری چیز ہے جس پر آپ کا وقت لگا ہوا ہو، اس سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے یعنی مال، جس کے اوپر مال خرچ کراؤ اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ 3 بنیادی جو ہے چیزیں ہیں جس کے اوپر انسان کو محبت ہوتی ہے کسی شخص سے یا کسی ہستی سے۔ اب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں محبت کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ پروردگار کا احسانات ہمیں معلوم نہیں، اس کے احسانات ہم جانتے نہیں کہ اس نے ہمارے لیے کتنا جو ہے ہم پر احسان کرا ہے، اتنا احسان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں، بہت ساری چیزیں اللہ کے احسانات میں سے اپنے وجود کو دیکھیں۔ سب سے پہلے انسان جب کسی معذور شخص کو، جس کی آنکھ یا کان یا اس کے ہاتھ یا ٹانگ نہ ہو، یا جو اسپتال میں بیماریوں سے لرز رہا ہو، تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہر چیز سے نوازا، تو احسان یاد کریں۔ اسی وجہ سے تو میں کما کے اپنے بچوں کو حلال روزی کھلا رہا ہوں، ان کی ضروریات پوری کر رہا ہوں، اپنی فیملی کی ضروریات پوری کر رہا ہوں۔ جب انسان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے جسم کو جو قوت ہے حاصل اور تندرستی ہے اور صحیح سالم ہے، یہ پروردگار کی وجہ سے، اور جو میرے سرکمفرنس ہے یعنی میرے حالات اور واقعات ہیں، یہ اتنا آسان اور یہ کشادہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کرے ہیں، تو جب انسان کو احسانات یاد آتے ہیں تو اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ، اللہ کو یاد کریں، اللہ کے احسانات کو یاد کریں کہ کتنے احسانات ہیں۔ اگر دن بھر ہم گنے تو احسان یاد نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے، یاد کرنے کی تو بہت دور کی بات ہے، شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز، اللہ کے لیے ہم نے وقت نہیں لگایا، یعنی دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں لگایا۔ جب انسان دین سیکھتا ہے، وقت لگاتا ہے، تو اس کو قدر ہوتی ہے، علم حاصل کرتا ہے تو اس کو قدر ہوتی ہے کہ واقعی یہ میں نے اس پر وقت صرف کرا ہے تو اب اس پر عمل بھی کرنا ہے، پھر اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے مال۔ اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ نہیں کرا، تو انسان جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو جہاں اس کا پیسہ لگا ہوا ہے، پیسہ کھپا ہوا ہے، جہاں اس نے پیسہ خرچ کرا ہے، صرف کرا ہے، سیو کرا ہے، تو اس کو محبت بڑھے گی۔ یہ 3 بنیادی چیزیں، تو اس میں جو ہے اپنی ان 3 چیزوں پر اپنی محبت کو مرکوز رکھیں، اس سے محبت کو سمجھیں کہ محبت کیا ہے۔ اللہ کے احسانات یاد کریں، اللہ کے دین کے لیے وقت لگائیں، اللہ کے دین کے لیے پیسہ خرچ کریں، اپنے آپ محبت ڈیولپ ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ دل نہیں لگ رہا، عبادات کر رہے ہیں تو اس لیے دل نہیں لگ رہا کہ تینوں کام میں سے کوئی کام کر ہی نہیں رہے،
نہ اللہ کے احسانات یاد ہیں ہمیں، نہ اللہ کے لیے وقت لگایا ہم نے، نہ اللہ کے لیے مال خرچ کرا ہم نے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ بھی ایسی نمازوں کو قبول نہیں کرتا جس میں خشوع خضوع نہ ہو۔ خشوع خضوع نہ ہوگا تو نمازیں اسے قبول نہیں، اللہ تعالیٰ منہ پہ دے کے مار دیتے ہیں ایسی نمازوں کو۔ جس طرح سے ہم افطاری کے سامان لینے جاتے ہیں، سڑا ہوا پھل برداشت نہیں کرتے، سڑا ہوا تو بہت دور کی بات، پھیکا پھل برداشت نہیں کرتے، ہم نہیں لیں گے، پیسے نہیں دیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے سڑی ہوئی بدعتیں قبول نہیں کرتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرا دل اسلام پر جما دے، جما دے، اس دین کے اوپر جما دے۔ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق حدیث آتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انسان کا دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جدھر چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ ہے قلب، ہے وہ قلب۔ اللہ سے قلب کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ میرے قلب کو پاک کر دے۔ دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے دین کو جما دے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ میرا دل کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے۔ یہ دعائیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیں اللہ کے رسول سے زیادہ کس کا جمع ہوا ہوگا دل اسلام پر، پھر بھی دعا کر رہے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو اللہ سے دعا کرے، اور یہ محبت کیسے بڑھے گی؟ اللہ کے سامنے جھکیں، رکوع سجود کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکو اللہ کے سامنے، اپنی پوری ہستی کو لے کے اللہ کے سامنے ڈال دو کہ پروردگار میری روح میرا جسم تیرا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرو۔ اقیم الصلاۃ علی الذکر، اللہ کے ذکر کے لیے اللہ کی نماز قائم کرو۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نماز کیا اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار کو کہیں اللہ تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے، بس جو کچھ کر رہے ہیں بس یہی ہے، ٹوٹی پھوٹی عبادت۔ تو یہ ضروری ہے۔ رمضان ہمارے گزر رہے ہیں، اس پر تھوڑا دھیان دیں کہ دلوں کا سکون صرف اللہ کی عبادت میں دے۔ انسان کہیں پر بھی چلے جائے، کہیں پر بھی صرف اللہ کی بات میں سکون ملتا ہے۔ یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کی عبادت میں، انسان سکون ڈھونڈتا پھر رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ذکر نہیں، ذکر نہیں ہے تو اللہ کی جو ہے محبت نہیں، محبت نہیں تو عبادت میں دل نہیں لگ رہا، عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو دنیا میں دل لگ رہا ہے، دنیا میں دل لگ رہا ہے تو انسان کو جو ہے بس دنیا کا وہ ہو کے رہ گیا، مادہ پرست، پھر اس کو کسی کام میں مزہ نہیں آتا، کوئی غریب کی مدد کرنے میں، مسکین بیوہ یتیم غربا کی مدد کرنے میں، اسی طرح سے نمازوں میں قیام کرنے میں۔ تراویح کا حال یہ ہے، تراویح میں دماغ صرف اس پہ لگا رہتا ہے کہ کب امام رکوع میں جائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، کہ پروردگار ہمارے دلوں کو جما دے اسلام پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔